بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم آج رمضان کے آخری عشرہ کے لیے 5 اہم عبادات بیان کر رہے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ رمضان کے آخری 10 دن 21 رمضان کو شروع ہوتا ہے اور قمری کیلنڈر کے لحاظ سے 29 یا 30 رمضان کو ختم ہوتا ہے۔ تیسرے عشرہ کو جہنم سے حفاظت، جہنم سے نجات بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو خدا کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعمال۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کافی اہم اور شاندار ہیں۔ بہت سے مسلمان اس عشرہ پر اعتکاف کرتے ہیں، نماز کے لیے خلوت میں جاتے ہیں۔ نیز وہ اس عشرہ کے دوران اپنی دعاؤں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو شب قدر لیلۃ القدر کے ساتھ ملتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھنا۔ رمضان کا مہینہ اس مہینے کی یاد مناتا ہے جس میں پہلی بار قرآن نازل کیا گیا تھا۔ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہونے کے بے پناہ فائدے ہیں۔ ہمیں ہر ایک حرف پر انعام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو عربی بولنے کے قابل نہیں ہیں اور فکروں پر ہچکٹاہٹ کرتے ہیں، انہیں اور بھی فراغ دلی سے نوازا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جو شخص قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت اور ہموار اور درستگی کے ساتھ کرے گا، وہ اعلی مرتبہ فرشتوں کی صحبت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص قرآن مجید کو مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے الفاظ سے لڑکھڑاتا ہے یا جھڑتا ہے، اسے 2 انعام ملے گا۔ تو اعتکاف سے رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور 10 راتیں مسجد میں اعتکاف کرتے۔ اعتکاف ایک روحانی اعتکاف ہے جس میں کوئی اپنا سارا وقت مسجد میں گزارتا ہے، مختلف قسم کے ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، جیسے طویل نماز، تلاوت اور قرآن کا مطالعہ۔ سوائے ہنگامی صورتحال کے مسجد کے میدان سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ اعتکاف مختصر مدت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ 1 رات، 1 دن یا چند دن کے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں خصوصی دعائیں کریں۔ جیسا کہ رمضان کے آخری عشرہ ایک انتباہ کے طور پر کام کرتے ہیں کہ مقدس مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ طاقت کی راتیں رمضان کے اختتام کے آغاز کا اشارہ دیتی ہیں۔ ہمارے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بہت کم وقت بچا ہے، لہذا ہمیں رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ان آخری چند دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دعائیں کرنے میں انسان کا زیادہ تر وقت لگنا چاہیے۔ آخری عشرہ اس کے بعد ہے جب آپ نے تقریباً 20 دن کے روزے رکھے ہیں اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی دعاؤں میں سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اس امید پر مخصوص دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرے اور ان کو پورا کرے۔ مقصد میں حصہ ڈالنا مطلب ہے کہ صداقت۔ شب قدر میں زکوٰۃ اور صدقات میں اضافہ کریں، لہذا اس مخصوص رات کو انعام حاصل کرنے کے اپنے امکانات کو بڑھانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر رقم کا حصہ ڈالیں۔ ایسا کرنے سے پہلے اپنے ارادے کی تجدید کر کے اسے ہونے سے روکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ رقم عطیہ کرنے سے قاصر ہیں یا مالی عطیات کے ساتھ مل کر رقم عطیہ نہیں کرنا چاہتے، اس کے بجائے اس کے بارے میں سوچیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور پھر اسی محبت سے اس طرح دیں کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ تو دوستو، لیلۃ القدر آخری عشرہ ہے اور یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یہ عشرہ کے آخر میں ہوتا ہے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی پہلی آیات موصول ہوئی۔ نتیجن یہ انتہائی اہمیت کی حامل رات 27 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ شاید حقیقت یہ ہے کہ شب قدر کی کوئی حقیقی تاریخ یا دن نہیں ہے،
یہ ہم مسلمانوں کو اس سمت میں اپنی کوششیں جاری رکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں رمضان المبارک کی اگلی 9 آخری طریقوں راتوں میں دیر تک جاگنے اور نماز پڑھنے سے بہت زیادہ روحانی فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے دین پر قرآن و پاک کی حدیث کی روشنی میں مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔